I personally think کہ جو بلاول نے چیلنج کیا تھا نواز شریف صاحب کو ٹو ہیو اے گرینڈ ڈبیٹ, ایک نیشنل ڈبیٹ جو باہر آپ کو ایک ٹریڈیشن نظر آتا ہے, اس پہ بھی بجائے اس کے کہ ایک پازیٹیو جواب دیا جاتا, اس پہ بھی مذاق اڑایا گیا, اس کو بھی شاید اپنی تضحیق سمجھ لیا گیا کہ ہمیں چیلنج کیسے کر دیا. سعدیہ, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اسکرین پہ لوپس چل رہے ہیں نا, ان کے اندر سبز اور سرخ کا ایسا تناسب ہے کہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے, تو لہٰذا یہ ذمہ داری آپ کی ہے, میں نے بتا دیا, ان کو ٹھیک کروا لیں. ہاں, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہمارے جو گرافک, لیکن ہو سکتا ہے یہ پی ٹی آئی جیسے رنگ دیکھ کے کسی کو غصہ آ جائے. اب کیا کریں, سعدیہ نے فوراً مدعا اپنے سر سے اتار لیا. آپ دیکھ لیجیے کہ پی ٹی آئی کا نام لینا کتنی مصیبت کا باعث ہے. میں تو نام لے رہی ہوں, میں تو خان صاحب کے بھی نام 7 بجے سے لے رہی ہوں. جہاں تک آپ دیکھیے جو ڈیبیٹ ہے نا ہماری پولیٹیکل ڈیبیٹ, میں نہیں سمجھتا کہ وہ بند کمروں میں ہونی چاہیے, اور پارلیمانی نظام میں تو بالکل بھی 2 افراد یا 3 افراد کے درمیان ڈیبیٹ نہیں ہوتی. یہ صدارتی نظام کا خاصہ ہے, پارلیمانی نظام میں ایسا نہیں ہوتا. تو یہ جو ڈیبیٹ کا تانا دینا ہے یا ڈیبیٹ کو ایک چیلنج کے طور پہ کہ آ لڑکے ویکھ لے, اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے یہ میرا خیال ہے پہلوانی میں تو زیادہ موزوں ہے. گجرانوالہ میں یہ بات اگر کہی جائے کہ جناب پٹھا فلاں کو چیلنج کرتا ہے, تو یہ ڈیبیٹ جو ہے اگر 2 کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں اور دونوں اپنے آپ کو وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پر پریزنٹ کر رہے ہیں, تو اس میں کیا حرج ہے اس کی وجہ کہ پارلیمانی نظام میں ہر پارٹی جو ہے چاہے اس کو ووٹ پڑے نہ پڑے, جب وہ کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہے تو وہ وزیر اعظم کا ساتھ ہی دعویٰ بھی لگاتی ہے, ساتھ ہی دعویٰ بھی کرتی ہے. تو لہٰذا یہ ڈیبیٹس اور سطح کی ہیں. دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ کیا اس ڈیبیٹ سے جو ہم کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے, نیچے کے لوگ کنیکٹ کرتے ہیں. نیچے کے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو عام آدمی ہے جس کا نہ میڈیا سے تعلق ہے نہ سیاست سے تعلق ہے, کیا وہ ڈیبیٹ, اس کی ڈیبیٹ کیا ہے. اگر دیکھیے میرا خیال ہے کہ میں تھوڑا سا اس پہ میں جب لوگوں سے ملتا ہوں, میں سرویز میں نے کیے, بہت سارے لوگوں سے مجھے ملاقات کرنے کا اتفاق ہوا, تو وہاں پہ ڈیبیٹ بہت میچور ہے اور بڑی ڈیفرنٹ ہے. عام آدمی کی ڈیبیٹ ہمارے سیاستدانوں سے زیادہ میچور ہے. وہ اس طرح کی گریڈ بیسڈ نہیں ہے جس طرح کی ابھی رمیز راجہ صاحب کہہ رہے تھے, اس طرح کی کچی پکی بھی نہیں ہے جس طرح ہمارے میں سے, یعنی میرے جیسے صحافی جو ہیں وہ ہر فن مولا بن جاتے ہیں. نیچے کے لوگ, میں آپ کو ایک عرض کروں کہ مجھے بنو میں ایک رکشہ چلانے والا تھا, یہ جو چنگچی رکشہ, اس شخص نے مجھے پاکستان کی اکانومی کے بارے میں کہا. اس نے کہا آپ بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہو, اگر پوری پاکستان کی اکانومی کو پن کر دیں ان چند چیزوں پہ جو کھانے پینے سے منسلک ہیں, تو آپ کی پوری اکانومی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا, یہ آپ اتنا باریک نقطہ اور اتنا سادہ سا ہے کہ آپ اس پہ غور کرتے چلے جائیں تو آپ سوچتے ہیں کہ واقعی یہ پرت در پرت یہ کھلتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح میں ایک جگہ پہ گیا, سکھر, ناٹ سکھر, میں آپ کو بتاؤں چنیوٹ کی بات ہے. چنیوٹ میں سکھر میں نعرے لگ گئے تھے اس لیے آپ اس کو اوائڈ کر گئے. آپ پہلے میں نے رنگوں کی طرف ابھی انہوں نے پہلے کلرز کی طرف تو میں چنیوٹ میں گیا کچھ کہہ کے, چنیوٹ میں گیا تو چنیوٹ میں ایک نوجوان وہ کھڑا ہوا اور اس نے مجھے, میں ہر ایک سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کے خیال میں آپ کے ووٹ کا حقدار کون ہے, اور جب وہ اس کا جواب دیتا تو اگلا سوال ہوتا ہے کیوں. تو اس کیوں کا جواب بڑے دلچسپ ہے. وہ کئی تو ہے کہ آئی لو, کئی ہیں کہ جناب بس مجھے اچھے لگتے ہیں, بس میرے دل میں میاں نواز شریف صاحب آئی لو یو میاں صاحب, آئی لو عمران خان, آئی لو فلاں, آئی لو فلاں, تو لہٰذا اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیٹیل سے آپ کو بتاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں مثال کے طور پہ جس چنیوٹ میں جس نوجوان کی میں ذکر کر رہا ہوں, وہ کہہ رہا بھائی یہ سڑکیں تو بنتی رہیں گی, آپ ذرا ہماری طرف توجہ کریں جن کی عمریں 18 سال 20 سال ہیں. آپ ہمیں پڑھا تو رہے ہیں, ہمیں آپ نے لگانا کہاں پہ ہے. ایگزیکٹلی, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ بنیادی چیزیں تو لہٰذا ہماری جو ڈیبیٹ ہے, یہ جو ڈیبیٹ ہمارے سیاستدان آپ کو کرتے نظر آتے ہیں, یہ نہیں ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ آپ بازاروں میں گلیوں میں جائیں, آپ کو اس سے کہیں زیادہ بہتر ڈیبیٹ تھڑوں پہ نظر آتی ہے. تو لہٰذا ہماری ڈیبیٹ تو وہ لوگ کر رہے ہیں. دوسری بات, جہاں تک اپنی اپنی پارٹیز کے بارے میں جو لوگوں کا نقطہ نظر ہے, دیکھیے اس الیکشن میں یہ ہمیں بات سمجھنی چاہیے کہ یہ الیکشن 2 سطحوں پہ ہو رہا ہے. ایک ہے نیریٹو کی سطح. جب کوئی بھی الیکشن جس میں نیریٹو پیدا ہو جائے, یعنی کوئی ایک اصول پیدا ہو جائے,
تو وہاں پہ جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ میں یہاں اسکول بنا دوں گا، جیسے آج میاں صاحب قصور میں وہ سخی دل کے ساتھ لگے ہوئے تھے کہ جناب یہاں پہ یونیورسٹی بھی ہو جائے گی، یہاں پہ یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، صرف ایک چیز انہوں نے نہیں کہی، وہ میرا خیال ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب اس کا ٹیک کیئر کر لیں گے، وہ ہے کھڈیاں میں ایئرپورٹ نہیں کا اعلان نہیں کیا۔ بنیادی چیز یہی ہے کہ اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے، اتنی ڈیوائیڈ ہے، آپ ڈیوائیڈ بالکل ٹھیک ہے، دو opinions ایک مسئلہ یہ ہے کہ جگہ ہم کمپیریزن کن چیزوں میں کر رہے ہیں۔ ایک طرف ایک پارٹی کو تقریباً ڈسمنٹل کیا گیا ہے، اس پارٹی کا انتخابی نشان چھین لیا گیا ہے، اس کے بانی اور چیئرمین کو باقاعدہ طور پر 14 سال 10 سال اور 7 سال کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اس کے بعد اس پارٹی کو آج ایک ورکر کنونشن نہیں منعقد کرنے دیا گیا۔ الیکشن کا دن آنے والا ہے، لاہور جس دن جناب نواز شریف صاحب لاہور میں تاریخی جلسہ عام سے خطاب فرما رہے تھے، اس سے اگلے دن یہیں لاہور میں یہ چونگی امر سدو پہ ایک بندے نے، صرف ایک وکیل صاحب نے چند لوگوں کو بلانا شروع کیا کہ آؤ یار ہم بھی کنونشن کر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا، اور وہاں پہ پولیس قیدیوں کی گاڑیاں لے کے پہنچ گئی اور یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ اس پارٹی کو ایک سیکنڈ اس پارٹی کو not to justify this two wrongs don't make a right, but this is not the first time this is happening here. جو اس پارٹی کو میرا خیال ہے کہ اس پارٹی کو باقاعدہ طور پر صفیں باندھ کے شکریہ ادا کرنا چاہیے پی ایم ایل این کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا، کہ جنہوں نے گھٹیا چھوٹے چھوٹے الزامات پہ تو گفتگو نہیں کی، لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ پہلے ہو بھی حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ تم وہ لوگ ہو جو مچھر تو چھانتے رہتے ہو لیکن اونٹ نکل جاتے